اس کو حتمی حیثیت نہ دی جائے کہ میں نے خود پڑھ لیا ہے ترجمے میں، اب اس سے آگے کیا چیز ہے؟ ترجمے میں تو یہ صلاحیت ہی نہیں. اردو بیچارے کے اندر یہ ایک جملہ اردو کا، قرآن مجید کے ایک جملے کی تو بس تھوڑی سی تشنگی اس میں آتی ہے، اس کی اتنی فصاحت و بلاغت ہے، 10 جملے اردو کے مل جائیں پھر بھی عربی کے ایک جملے کی وسعتوں کو پورا نہیں کر سکتے. تو یہ محض ایک گزارے کے لیے تھا کہ اجمیوں کو کچھ تو سمجھ آ جائے، لیکن اس کو آخری مقام نہ سمجھ لیا جائے. اس کے جو اگلے مقامات اور امتحانات ہیں ان کی طرف بھی متوجہ رہنا چاہیے. 4 اماموں میں سے کس کی تقلید کرنی چاہیے؟ حالانکہ ان کے درمیان کئی امور میں اختلاف ہے. تو یہ بیان ہوا کہ چاروں ائمہ مسلک اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں اور چاروں کے اندر اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور فروع کے اندر اختلاف ہے. اور فروع کے لحاظ سے انسان کے نزدیک جس امام کا قول اس کی حیثیت اس کے نزدیک واضح ہے کہ ان کا مبلغ علم اونچا تھا اور ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے قریب ذریعہ حاصل تھا، تو اس کی اقتداء کر لینی چاہیے. اور اس میں بالیقین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ان چاروں میں سے وہ امام ہیں جو کہ تابعی بھی ہیں اور باقی کا زمانہ بعد میں ہے. تو ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ترجیح دی جا سکتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ہر مسئلے کا حل ملتا ہے، تو ہمیں تقلید کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو یہ حدیث معاذ بن جبل میں موجود ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن بھیجا تھا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، تو فرمایا تھا بما تقضی یا معاذ، معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا اقضی بکتاب اللہ، اللہ کا قرآن پڑھوں گا، فیصلہ کروں گا. فرمایا ان لم تجد فی کتابی، اگر قرآن میں نہ پاؤ تو پھر کہنے لگے اقضی بسنت رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم، سنت سے کروں گا. تو فرمایا ان لم تجد فی سنت رسول ہی، اگر سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ تو پتا چلا اور بھی کچھ ہے قرآن و سنت کے بعد. کہنے لگے آج تاہدو برائجی، اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکی نہیں دی کہ اپنی رائے کو گھر رکھو، لوگوں کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں، تم کون ہوتے ہو قرآن و سنت کے بعد اپنی رائے پیش کر رہے ہو. یہ نہیں فرمایا، بلکہ خوشی کا اظہار کیا کہ میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے میرے گورنر کو وہ بات کہنے کی توفیق دی جسے سن کے میری طبیعت خوش ہو گئی ہے. تو اس واسطے یہ مسئلہ ہے کہ سیرت جنہوں نے قریب رہ کے دیکھی تھی انہیں بھی اجتہاد کی ضرورت تھی اور اس مقام پر وہ اجتہاد کرتے تھے. اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دستور ہے. ابو جعفر منصور نے جب پوچھا تھا کہ میزان الکبریٰ میں بھی ہے، تاریخ بغداد میں بھی ہے، درجنوں ماخذ میں بھی ہے کہ تمہارا طریقہ کار کیا ہے؟ فرمانے لگے امام صاحب انما اعمل اولا بکتاب اللہ، جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں قرآن مجید پڑھتا ہوں، اگر وہاں سے نہ ملے واضح طور پر لکھا ہوا، جزیات تو ملتی ہیں، پھر سنت پڑھتا ہوں، اگر سنت میں بھی واضح طور پر نہ ملے تو پھر کیا کرتا ہوں؟ پھر بھی اپنی رائے کو اجازت نہیں دیتا، پھر خلفائے راشدین کے فیصلے پڑھتا ہوں. ثم باخذت بقیت الصحابہ، جب خلفائے راشدین کے فیصلوں میں بھی وہ مسئلہ نہ آیا ہوا، کوئی نیا پیش ہو گیا ہو تو پھر باقی صحابہ کے فیصلے پڑھتا ہوں. جب باقی صحابہ کے فتووں میں بھی وہ نہ موجود ہو، ثم اقیس ہو، تو پھر اللہ کی دی ہوئی روشنی سے قرآن و سنت سے وہ مسئلہ خود نکال لیتا ہوں. تو یہ طریقہ ہے کہ جس میں جا کر بعد میں جا کر اس اجتہاد اور رائے کو رکھا گیا اور اس میں ترتیب اور تدریج کے ساتھ یہ مراحل پہلے موجود ہیں، پہلے ان سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد. اور یہ میرے پاس ایک لسٹ ہے ایسے مسائل کی، میں نے ان لوگوں کی کتابوں سے جو غیر مقلدین کہلواتے ہیں ان کے فتاوا سے ایک لسٹ بنائی ہے ایسے مسائل کی کہ جب ان کے پاس مسئلہ پیش ہوا، نہ قرآن مجید سے دلیل دے سکے آج کا مسئلہ، نہ سنت سے دے سکے، اگر دے سکے تو امام صاحب کے قول سے دے سکے، باقاعدہ لکھ کے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ لکھا ہے، امام محمد نے یہ قول ہے لہذا یہ مسئلہ ایسے ہے، امام ابو یوسف نے یہ لکھا ہے لہذا یہ مسئلہ ایسے ہے، یہ تتار خانیہ میں ہے، یہ قاضی خان میں ہے. اس وقت کیوں نہیں لکھتے کہ یہ بخاری شریف میں ہے اور یہ قرآن مجید میں ہے؟ تو پتہ چلا ان لوگوں کا احسان ہے ان فقہا کا کہ انہوں نے سوغات تیار کی، جو مانتے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، جو نہیں مانتے چوری چوری وہ بھی کھا رہے ہیں. غیر مقلدین کی بڑھتی گستاخیوں کا آخر حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ ہم نے صراط مستقیم سے یہ پروگرام شروع کیا ہے، پہلے بھی جاری ہیں، ہم ٹھنڈے دل سے دلائل کی روشنی میں سمجھاتے ہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اگر اتر جائے گی اللہ ہمیں بھی فائدہ دے گا. تو ہم کسی کو دھکا نہیں دیں گے، جھڑکی نہیں دیں گے، پیار سے سمجھائیں گے، جو سمجھنا چاہے گا جس طرح سمجھانے کو تیار رہیں گے، اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اور اللہ کے فضل سے امید ہے بہت سے لوگ صحیح ہو گئے ہیں،
بہت سے لوگ انہوں نے خود بتایا ہے کہ ہم اتنے سالوں سے یوں گرے ہوئے تھے اور اب ہمیں ہدایت مل گئی ہے. انشاءاللہ یہ کوششیں ضرور رنگ لائیں گی اور خالق کائنات جل جلالہ اجر عظیم عطا فرمائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ باقی ائمہ کی فقہ کے مطابق رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو یہ بھی جو میری کیسٹ ہے رفع یدین کی نوعیت، اس میں یہ لکھا ہے کہ ائمہ رفع یدین کی دو حیثیتیں ہیں. ایک ہے رفع یدین غلط عقیدے کا ٹریڈ مارک، اور ایک ہے رفع یدین شافی مالکی یا حنبلی کا. تو اگر کوئی شخص اپنے امام کی تقلید میں یہ کام کر رہا ہے تو اگرچہ یہ جانب مرجوح ہے، لیکن چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران، مجتہد اجتہاد کرے اور صحیح ہو جائے تو 2 اجر ہیں، اور اگر غلط ہو جائے، اس نے کوشش کی مگر پھر بھی غلطی ہو گئی تو 1 اجر اس کو ملے گا. جیسے اس کو ملے گا ایسے اس کے ماننے والے کو بھی ملے گا. تو جو بحیثیت مقلد رفع یدین کر رہا ہے وہ تو بچ جائے گا اپنے امام کی تقلید کی وجہ سے جو حدیث میں اس کا مقام آ گیا ہے، لیکن جس کی حیثیت نہ مجتہد کی ہے نہ مقلد کی ہے اس کے رفع یدین کو ان کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا. اور وہ رفع یدین ایک فروعی حیثیت میں ایک مسئلہ ہے، جیسے نماز میں اور 20 مسائل میں اختلاف ہے جو فروعی ہے، اس میں بھی ایک ہے. لیکن یہاں جس رفع یدین کو جو ترویج کی جا رہی ہے اس کو ایک عقیدے کا نشان بنا کے کہ چونکہ یہ رفع یدین لکھا ہوا ہے لہذا ہمارا عقیدہ مان لو، تو غلط عقیدے کو رفع یدین کی لپیٹ میں غلاف میں لپیٹنا، یہ وہ رفع یدین ہے جس کا ائمہ اور امام مالک شافی حنبلی کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ ایک اصولی اختلاف کی علامت ہے اور اس کو کسی طرح بھی ان کے رفع یدین کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا. اور ان کا رفع یدین جو وہ دیگر اختلافی مسائل کی طرح ایک مسئلہ ہے جس میں ان کو غلطی کے باوجود بھی 1 اجر میسر آ جائے گا. کیا چاروں ائمہ کی اکٹھی تقلید ہو سکتی ہے؟ بہت سے مسائل ان میں اکٹھی تقلید ہے، اتفاق ہے. الفقہ علی المذاہب بالعربہ ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں جو اتفاقی صورتحال ہے وہ بھی موجود ہے اور جو اختلافی صورتحال ہے وہاں پر ہمارے ہاں یہ ہے کہ احتیاط پہ عمل کیا جائے. مثال کے طور پر ہمارے فقہ کے اندر مس امرا سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر کسی کا ہاتھ لگ گیا چلتے ہوئے مسجد میں جا رہا تھا، کہیں رش تھا تو کسی عورت کے بدن کو ہاتھ لگ گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جائے گا. تو اب احتیاط یہ ہوگی کہ جو امام جماعت کراتا ہے اور اس کے پیچھے شافعی بھی پڑھتے ہیں تو وہ احتیاطاً وضو کر لے تاکہ ان کے مذہب کے مطابق بھی اس کا وضو برقرار ہو. اولا مستم النساء میں کیونکہ انہوں نے لمس کا معنی اور لیا، ہمارے نزدیک لمس کا معنی وہاں پر جمع ہے اور ان کے نزدیک ہاتھ سے چھونا ہے. تو یہ ایک صورتحال تھی، آگے دلائل ہے. تو اس طرح احتیاط سے ایک موقف جو ہے اس کو بنایا جا سکتا ہے تاکہ کسی کے لحاظ سے بھی کوئی اختلاف سامنے نہ ہو. وتر نماز تہجد سے پہلے ادا کیے جاتے ہیں یا بعد میں؟ وتر کو تہجد سے پہلے پڑھنا چاہیے وہ بندہ کہ جس کے لیے رات کے آخری حصے میں جاگنے کی اس کو قطعی امید نہیں ہے اور اس کا پکا معمول نہیں ہے. اگر نہیں اٹھ سکے گا تو پھر وتر قضا ہو جائیں گے، اور جس کو ہے کہ کوئی اٹھانے والا ہے تو پھر وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے، تہجد کے بعد بھی ان کو ادا کر سکتا ہے. یہ کہ جو بچہ مردہ پیدا ہو اس کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ ولادت کے وقت اس نے چیخ لگائی ایک ہی خواہ تو اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا. اور اگر وہ مردہ حالت میں پیدا ہوا کہ نہ کوئی اس کے اندر روح محسوس ہوتی تھی نہ کوئی آواز آئی تو ایسی حالت میں اس کا جنازہ نہیں ہے اور اس کو ویسے ہی دفن کر دیا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں کل درس ہو چکا ہے اور اس کے دلائل اس کیسٹ سے آپ سن سکتے ہیں. یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں لیکن آج تک کسی کو یہ جواب سنائی نہیں دیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا یہ ہمارے سننے پر موقوف نہیں ہے. اس کائنات میں ہزاروں آوازیں ہیں جو ہیں صحیح لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتی. بخاری مسلم میں جس وقت میت کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو وہ اگر نیک ہو تو کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو جلدی لے چلو، اور اگر برا ہو تو کہتا ہے یا ویلا این تذهبون بها، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسمع صوتا کل شیء الا الانسان، جب وہ ہائے ہائے کرتا ہے برا آدمی چارپائی پہ لیٹا ہوا
جب اس کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، فرمایا اس کی چیز ہر شے سنتی ہے مگر انسان نہیں سنتا. اب ہاں آواز تو ہے لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتی. تو یہ نہیں ہے کہ ہم سن نہیں سکتے تو ہم اس آواز کا انکار کر دیں. آواز موجود ہے لیکن حکمتیں ہیں. ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اگر ہر ایک کو ہی سنائی دے تو یہ اس آواز کے آداب کے منافی ہو جائے گا کہ ہر ایک کے کان ایسے نہیں کہ اس آواز کو سن سکیں اور اس پر پھر اپنے عمل کو بھی برقرار رکھ سکیں. کئی ایسے ہیں جو آواز ہی نہیں آواز دینے والی ذات کو بھی سنتے ہیں. اور اس انداز میں وہ افادات یومیہ کے اندر یہ مولانا شریف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھا اور یہ تواتر کے ساتھ میں نے عربوں سے یہ بات سنی کہ جس وقت حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار شریف پر آئے تھے. 555 ہجری کا واقعہ ہے اور کہا تھا کہ دور جب ہوتا تھا روح کو بھیجتا تھا اور وہ چوم کے چلی جاتی تھی. اب میں خود آیا ہوں فمدد یمینا کا کئی تہذا بہا شفاتی. اب نانا جی ہاتھ نکالو گے تو میں جاؤں گا چوم کر، ویسے نہیں جاؤں گا. تو کیا ہوا؟ اسی کے ساتھ ہی قبر مبارک سے چمکتا ہاتھ بہتا گیا. اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا. چشم ہستی صفت دیدہ عامہ ہوتی، دیدہ کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا. حضرت شیخ کہتے ہیں اس قدر ہاتھ میں تجلی تھی کہ سورج نے اپنی آنکھیں بند کر لیں. سورج پر ہاتھ کی چوش چمک غالب آ گئی اور اس وقت مسجد نبوی شریف میں 90,000 کا مجمع موجود تھا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں موجود تھے. تو اس واسطے اگر ایسی صلاحیت ہو تو سرکار کرم فرما دیتے ہیں، صرف آواز ہی نہیں اپنا ہاتھ بھی دکھا دیتے ہیں. تو یہ لکھا سلام دینا سنت اور جواب دینا واجب ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا ہے کہ رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام، کہ میں خود جانتا ہوں کہ کیا واجب ہے کیا سنت ہے. جو بھی سلام کہتا ہے میں سلام کا جواب خود دیتا ہوں. تو ہمیں سرکار کے اس جملے پر یقین رکھنا چاہیے اور یقیناً وہ سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں. ایک عورت کا خاوند نشہ کرتا ہے اور کام کاج پہ نہیں جاتا، کیا تنگ دستی کی وجہ سے اس عورت کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یہ جو فہم زکوٰۃ میں بیان کیا، اگرچہ واقعی اس کے گھر میں ضروریات زندگی سے زائد اتنا سامان نہیں ہے کہ جو 8,500 کی مالیت تک پہنچنے والا ہو تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ورنہ اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. کچھ لوگ کہتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے نہیں سونا چاہیے اور کچھ سو جاتے ہیں. تو ادب یہی ہے کہ خانہ کعبہ شریف کی طرف پاؤں نہ کیے جائیں. اور یہ مبارک ہے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے کہ جتنا ادب کا اللہ نے تحفہ ان کو دیا ہے، آج کے لوگوں میں دوسرے مقامات پر ایسا موجود نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس کعبہ موجود ہے ان کے لیے تو یہ معمولی کیس ہے، بلکہ قرآن مجید قدموں پہ رکھ لیتے ہیں. جب روکا جائے تو کہتے ہیں وضو کیا ہوا کوئی بات نہیں، میرے قدم وضو میں. تو یہ ادب اور جتنا بھی اس کے تقاضا پورے کیے جائیں وہ اس سے انشاءاللہ زیادہ اجر و ثواب اللہ عطا فرمائے گا. جس طرح ہم خدا سے مانگتے ہیں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگ سکتے ہیں؟ تو یہ بھی حدیث پیش کر دی کہ ابن ماجہ میں تو باقاعدہ یہ الفاظ ہیں کہ جب نبی نے صحابی کو بتایا تھا تو انہوں نے دعا کی تھی، یا محمد اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلے اللہم ہے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، دونوں سے ہی مانگا جا رہا ہے. اور فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حقیقت میں اور نبی علیہ السلام کو بطور سفارش آپ سے درخواست کی جا رہی ہے. تو ایسا جائز ہے. جس طرح کہ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار شریف پر گئے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، کہا تھا تو کا استسقی امتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانہم ہلکوا، اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے. اب یہ سوال تھا، مانگ رہے تھے، استسقی باب استفعال ہے، طلب تھی حاجت کی اور اس سے حاجت پوری ہو گئی. تو اس واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی اس عقیدہ کے ساتھ کہ آپ اللہ کی دربار میں بڑے وجیح ہیں، آپ کا بڑا مرتبہ ہے
اور آپ ہی اللہ کی نیابت کے سب سے بڑے دنیا میں لمبردار ہیں. آپ کے پاس جانے کا حکم خود اللہ نے دیا ہے, تو جب جانے کا حکم دیا ہے تو مانگنا تو بطریق اولا پہلے لازم کر دیا کہ جاؤ گے مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر عطا فرما دے گا. یہ لکھا ہوا کہ پاک و ہند میں ترک تقلید کی ابتدا کس نے شروع کی. یہ ایسے کچھ نام ہیں جن کو میں لینا مناسب نہیں سمجھتا. بہرحال یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ تقلید اس قدر رائج رہی ہے کہ فتاوی ثنائیہ کے اندر یہ بات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 414 پر لکھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ محمد بن عبد الوہاب بھی مقلد تھا اور تقلید یعنی وہاں تک پہنچی ہوئی تھی. وہ دیگر تمام گمراہیاں وہ جو سلسلے وہ علیحدہ ہیں, لیکن تقلید کا اتنا دورہ رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ بھی, اور یہ ان سے یعنی اس لحاظ سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں اپنا امام مانتے ہوئے بھی کہ آخر اس نے ہمارا امام ہوتے تقلید کیوں کی. تو تقلید ہمیشہ موجود رہی اور یہ برے صغیر کا پہلا فتنہ ہے اس میں, جہاں یہ اس وقت ایک کتاب صراط مستقیم نامی اور تقویت الایمان اس طرح کی چیزوں سے گڑبڑ شروع ہوئی, ورنہ ہر طرف تقلید تھی. اور آج بھی اللہ کے فضل سے امت کا جمہور مالکی حنبلی شافعی حنفی سارے ائمہ مجتہدین اور سارے فقہا اور سارے محدثین راہ تقلید پہ پابند رہے ہیں, اور ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہ غیر مقلد ہو. ایک شخص جمعہ کا خطبہ پڑھتا ہے اور دوسرا امامت کرتا ہے, تو یہ جائز ہے خطبہ کوئی پڑھے امامت جو ہے وہ کوئی کرا دے. اگر بالغ اپنا انگوٹھا روزے سے چوسے تو کیسا ہے؟ یہ مکروہ ہے حالت روزہ میں اس طرح چوسنا انگوٹھا. اولیاء اللہ کے دربار کے پاس سے گزرتے ہوئے کیا کہنا چاہیے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار, کہ تمہیں سلام ہو اس وجہ سے جو تم نے اللہ کی بندگی پر صبر کیا, ہر تکلیف اٹھائی, اور آخرت کا گھر بہترین گھر ہے. یہ ان کو, اور باقی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے جس میں ان کے لیے باقاعدہ سلام کی الفاظ موجود ہیں. السلام علیکم یا اہل القبور کے لحاظ سے بھی ان کو سلام کہا جا سکتا ہے. اگر کسی نے عورت کو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دی تو یہ کیسا ہے؟ ایک ہی وقت میں عورت کو 3 طلاقیں دی تو تینوں واقع ہو جائیں گی اور وہ عورت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اس کے بعد وہ اس کی بیوی نہیں بن سکتی. اگر کسی نے ان طلاقوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پھر اس کو اپنے ہاں رکھا تو یہ حرام کاری ہوگی, اور زنا کی قانونی حیثیت دینے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں اس کو, لیکن یہ بدکاری ہے. 3 طلاقیں لفظ 3 کے ساتھ ہوں یا طلاق ہے تجھ کو طلاق ہے اس طرح ہو, جس صورت میں بھی ہوں تینوں کی تینوں واقع ہو جائیں گی. اور یہ بھی تفصیلاً ہمارا اس مسئلے پر ایک خطاب کے سیٹ میں موجود ہے. زکوٰۃ کتنے فیصد ہوتی ہے؟ یہ تفصیلاً فہم زکوٰۃ والا جو پروگرام ہے سن لینا چاہیے. 100 میں سے 2.5%. تو محتشم سامعین حضرات, یہ اختصار سے سوالات کا جواب سلسلہ تھا. اللہ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. پاکستان سے جو مجاہدین کشمیر میں جا کر لڑتے ہیں تو یہ جہاد کیسا ہے؟ تو کشمیر کا جہاد جہاد اسلامی ہے. اس میں جو لوگ شرکت کرتے ہیں وہ ایک اسلامی فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور وہ اجر و ثواب کے مستحق ہیں. کیا امریکہ کے خلاف جہاد فرض ہے جبکہ مسلم ممالک بھی امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں؟ اگر جہاد فرض ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ امریکہ کے خلاف یعنی جو جتنی اس کی مسلم امہ کے خلاف ظلم بربریت اور زیادتی ہیں ان کے لحاظ سے امریکہ کے خلاف جہاد فرض ہے. اور اس میں جو مسلم امہ کے لوگ اس کے ساتھ میں مصروف ہیں ساتھ دے رہے ہیں انہیں اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے, چونکہ خالق کائنات کا فرمان لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض, کہ تم کبھی بھی یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ سمجھو, وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تو یہ ہے. باقی سلسلہ میں مسلم حکمران جو ہے ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے
تاکہ انفرادی طور پر جہاد کے خراب ہو جانے کے بھی بہت سارے اندیشے ہوتے ہیں کہ جب تک امام کے زیر سایہ نہ ہو تو اس جہاد کے رخ آگے غلط اہداف کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے مسلم امہ کے حکمرانوں کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو افواج بنا رکھی ہیں وہ تمام افواج ایک فوج کی حیثیت میں آ کر وہ اسلام کے دشمنوں کے خلاف جہاد کریں اور باقی تمام عوام اور لوگ اس فوج کے پیچھے پوری طرح ان کے ساتھ مدد کریں. یہ سوال بھی افغانستان اور کشمیر اور عراق ان کی صورتحال کے لحاظ سے مشترکہ ہے کہ جہاں پر بھی کمانڈ جو ہے وہ غیر مسلم کے پاس ہے تو وہ پاور یا وہ ملک اس کی حیثیت جو حکومت کی ہے یا فوج کی وہ اسلامی نہیں رہتی. تو وہاں پر یہ فرق ضرور کرنا چاہیے کہ مسلم آبادیوں کے اندر ہرگز کوئی دھماکہ یا اس طرح کرنا ناجائز ہے اور وہاں پر بے چینی پیدا کرنا، لیکن جہاں فوج کی چھاونیاں ہوں جو کہ غیر مسلم فوج ہے ان کی طرف ان مجاہدین کو اپنا رخ کرنا چاہیے. کیا جہاد کرنا حکومت کا فرض ہے یا جہادی تنظیمیں بھی جہاد کر سکتی ہیں؟ تو اولین فریضہ جو ہے وہ حکومت کا ہے، چونکہ باقاعدہ جب ایک بجٹ خرچ ہو رہا ہے ایک پوری فوج کے اوپر اور ان کا مقصد ہی یہ ہے، ماٹو ہی ان کا جہاد ہے، تو انہیں سب سے پہلے اپنا فریضہ سر انجام دینا چاہیے. والدین کی اجازت کے بغیر چوری چھپے جہاد پر کوئی جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں جا سکتا، اس واسطے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَفِيهِ مَا فَجَاهِدْ. ایک شخص سے پوچھا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اور وہ صورتحال یہ تھی کہ واقعی خدمت کے مستحق تھے، تو فرمایا کہ تم اب ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے. تو والدین سے پوچھ کے پھر کسی دوسری طرف جو ہے وہ جانا چاہیے، ان کے پوچھے بغیر ان سے نہیں جانا چاہیے. اور بالخصوص موجودہ ہمارے ماحول میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نوخیز لڑکوں کو اپنی خواہش کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان کا ذہن بدل کر ان کو مختلف اپنے اہداف میں لے جا رہے ہیں. تو کوئی بچہ بھی والدین کی اجازت کے بغیر کسی تنظیم کے ساتھ نہ جائے، والدین سے پوچھ کے اس کو جانا چاہیے. یہ کل کے جو درس میں آیا تھا کہ غیر مقلدین فقہ کا سہارا لیتے ہیں، تو اس پہ پورا خطاب ایک ہمارا موجود ہے. گزشتہ سال رمضان المبارک میں وہ مسائل بیان کیے تھے اور وہ کیسٹ آپ کو یہ کنز الایمان کیسٹ سینٹر، یہ جو نور الایمان کیسٹ سینٹر ہے شیروانی صاحب کا، وہاں سے مل سکتی ہے. اکثر سوال وہی ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں. نماز میں آنکھیں بند کرنا کیسا ہے؟ تو نماز کے اندر آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. سود کی رقم سے مسجد بنانا کیسا ہے؟ تو یہ بتایا تھا کہ ناجائز ہے. اگر کوئی شخص دیر سے اٹھے اور سحری کھائے جب کہ اذان ہو رہی ہو تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اذان ہونا یا نہ ہونا یہ معیار نہیں، طلوع صبح صادق ہونا معیار ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی سے طلوع صبح صادق کے ہونے سے پہلے اذان شروع کر دے تو اب تو کھانا جائز ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے 10 منٹ بعد شروع کی ہو تو پھر اس سے پہلے کافی ٹائم ختم ہو چکا ہے. اصل معیار اس وقت کو پہچاننا ہے کہ جو طلوع صبح صادق کا وقت ہے اس سے پہلے کھانا پینا بند کرنا چاہیے. اگر اس کے بعد 1 منٹ بھی کھایا پیا گیا تو وہ روزہ نہیں ہوگا. انگوٹھے چومنے کا حوالہ تو مسند فردوس دہلوی کی اس میں انگوٹھا چومنے کا حوالہ موجود ہے، اور حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب اس بارے میں لکھی ہے، منیر العینین فی مسئلۃ تقبیل الابہامین. انگوٹھے چومیے، اس کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں. پینٹ وغیرہ میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو یہ اگرچہ ادائیگی تو ہو جائے گی، مگر کوئی ایسا لباس کہ جو ایک تو ایسا گندا ہو یا جس کو پہن کے مہمانوں کے سامنے نہ جایا جاتا ہو یا جس کے اندر اعضاء علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہوں، اس میں نماز پڑھنے میں قباحت ہے. ایسے لباس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں وعید فرمائی ہے. تنگ لباس، چھوٹا اور ٹائٹ اور انگریزوں کی طرز کا، اس ساری چیزوں سے بچنا چاہیے.
اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو اور قرض دار بھی ہو تو قرض ادا کرے یا زکوٰۃ؟ فہم زکوٰۃ میں یہ گزر چکا ہے کہ قرض اس پر تب ہوگا جب زکوٰۃ سے زیادہ رقم اس کے پاس نصاب کے مطابق موجود ہوگی. اگر قرض جتنی ہی رقم ہے اس کے پاس تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. قرض اس کو پہلے ادا کرنا چاہیے اور پھر بچے تو اس کو نصاب کی شکل میں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. کیا ایسا کہنا درست ہے کہ جمعہ کی عید ملک پہ بھاری ہوتی ہے؟ تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے. جمعے کے دن عید آ جائے تو ڈبل عید ہوتی ہے, زیادہ برکتیں ہوتی ہیں. اصل میں یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت کچھ بادشاہوں کے خطبے پڑھے جاتے تھے تو آپس میں اپوزیشن اور اقتدار والے ایک خطبہ ہوتا تھا, دوسرے میں دوسرے کا خطبہ ہوتا تھا, تو جنگ کا خطرہ ہوتا تھا. تو اس سے کسی نے اس زمانے سے یہ چیزیں بنا لی ہیں. اس کا شریعت سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے. دوہری برکت اس طرح حاصل ہوتی ہے. کیا غیر محرم امام کے پیچھے عورت کی نماز ہو سکتی ہے؟ تو یہ جائز ہے. عورت غیر محرم امام کے پیچھے عورتوں کی نماز ہو سکتی ہے. تو یہ ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک فرقے کا کلمہ جو ہے اس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا کلمہ شریعت کے مطابق ہے اور قرآن و سنت سے ماخوذ ہے, جبکہ تمہارا کلمہ اور اذان قرآن و حدیث سے ثابت نہیں. تو یہ ان کا اپنا ایک دعویٰ ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا پورا کلمہ اسلام دو جگہوں پہ قرآن مجید میں اپنے نصف حصے کے ساتھ موجود ہے اور پوری اذان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اور حدیث کے اندر موجود ہے, جبکہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. بلکہ بعض جگہ ان کے مسلک کے لوگ بھی اس اذان کو چھوڑ چکے ہیں. جس طرح کہ عراق میں نے خود سنا کہ یہاں ایسی اذان اس مسلک کے لوگ نہیں پڑھتے جس طرح کی یہاں کے لوگ پڑھتے ہیں اور اس میں کچھ کلمے مزید شامل کرتے ہیں. غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے, اس واسطے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھایا تو سارے محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کی نگاہیں اس کی جسد اطہر پر, ان کے جسد اطہر پر پڑ رہی تھی اور آپ ان کا جنازہ پڑھا رہے تھے. تو اور کسی امام کی یہ صلاحیت نہیں کہ یہاں سے کھڑے ہو کر وہ کشمیر کے کسی مجاہد کی شہید کی میت کو دیکھ رہا ہو اور جنازہ پڑھا رہا ہو. حضور میت شرط ہے, میت کا سامنے ہونا, تو پھر اس کا جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے. اور یہ خصوصیت ہی تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مدینہ شریف میں وصال ہوا آپ کا, تو کیا مکہ شریف میں آپ کو کوئی جاننے والا نہیں تھا؟ ہزاروں لوگ تھے لیکن کسی نے غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا. مکہ شریف میں جن کا وصال ہوا مدینہ شریف والوں نے ان کا نہیں پڑھا. بڑے بڑے جہاد کے اندر بڑی بڑی جنگوں میں بڑے بڑے شہید ہوتے رہے, کسی کا نہیں پڑھا گیا. تو وہ خصوصیت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے وہاں پہ نجاشی کا پڑھا. حضرت معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مثالیں ہیں ان کی. اور کسی کے کام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اس سلسلے میں بھی ایک پورا خطاب غائبانہ نماز جنازہ کی حیثیت کے بارے میں موجود ہے. نماز میں قیام کی حالت میں نظریں گھمانا, تو نگاہیں پھیرنا نماز کے اندر یہ درست نہیں. اگرچہ اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن نماز کے تقاضوں کے منافی ہے کہ خشوع و خضوع میں اس سے فرق آئے گا. اس کو اپنی توجہ جو ہے وہ سجدہ کی جگہ رکھنی چاہیے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زلزلہ کی وجہ شرک کی کثرت ہے, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا میری امت میں شرک لاحق نہیں ہوگا. تو شرک کے چونکہ حدیث شریف میں دو معنی کیے گئے ہیں, تو اس لحاظ سے اگر کوئی کہتا ہے کہ شرک بمعنی ریا یعنی شرک خفی, تو وہ یقیناً مرض امت کے اندر موجود ہے. اور دوسرے شرک سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ طور پر یہ کہہ دیا تھا صحابہ کو کہ امت میری شمس و قمر کو بتوں کو سجدہ نہیں کرے گی, اور لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی, مجھے تم پر کوئی خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. تو شرک بمعنی ریا والا مرض موجود ہے. اگر کسی نے یعنی یہ سوچا اس لحاظ سے تو یہ بات بھی
قوم کو سوچنی چاہیے. لیکن ایک اور بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ کشمیر کی پہاڑیوں پر کچھ وقت سے کچھ لوگوں نے ڈیرے لگائے ہوئے تھے اور اب ان پہاڑیوں پر ایسی صورتحال آ گئی ہے. مخصوص طبقہ اور مخصوص قسم کے لوگ, انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ان کی وجہ سے تو ان لوگوں کے گھر بار نہیں اجڑ گئے جب سے انہوں نے اس طرف کا رخ کیا ہوا تھا. شرک بمعنی ریا بھی وجہ ہو سکتی ہے, اور اس طرح کے جو کارنامے ہیں اپنوں کو مار کے تو ان کے نام پہ اشتہار چھاپنے جو وہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے. اگر مرد طلاق دے دے اور عورت نہ لینا چاہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو عورت بیچاری کا اختیار نہیں کہ مرد جب طلاق دینا چاہے تو یہ آگے انکار کرے کہ میں نہیں لینا چاہتی. اصل میں وہ طلاق ایسی چیز نہیں کہ جس کو ہاتھوں سے وصول کیا جائے گا اور انکار کر دیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے بیادی عقدۃ النکاح, قرآن مجید ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے, وہ کھولنا چاہے تو کھول سکتا ہے, عورت کو اس سلسلہ میں اختیار نہیں. لہذا نہ تو یہ ہوگا کہ عورت یہ سمجھے کہ میں تحریر بھی وصول کروں گی تو اب طلاق میں نے وصول کی, نہیں, تحریر لازم ہی نہیں, وہ تو صرف کسی وقت دکھانے کے لیے ثبوت کے طور پر ہے. جب اس نے اپنی زبان سے یہ لفظ بول دیے, خواہ عورت نے سنے یا کسی اور نے سن لیے اور عورت تک پہنچا دیے یا اس طرح کی گواہ موجود ہوئے, تو وہ لفظ مؤثر ہو جائیں گے اور اس سے عورت خواہ انکار کرتی رہے طلاق واقع ہو جائے گی. اس میں عورت کے قبول کرنے کا کوئی دخل موجود نہیں ہے. ایک شخص مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر واقعی حکیم حاذق اور ماہر سرجن اور طبیب ڈاکٹر نے اس کو ایسا بتایا ہے کہ اس کی موت واقع ہونے کا خطرہ ہے تو پھر وہ اس زمرے میں آئے گا کہ مریض ہے اور بعد میں اس کی قضا کرنا اس پر لازم ہوگی. کیا اعتکاف کرنے والا کسی کے ساتھ بات کر سکتا ہے؟ تو یہ پہلے بتایا ہے کہ اس کے لیے جائز ہے کہ گھر والوں کے ساتھ یعنی کھانا پینا منگوانے کے لیے روٹی وغیرہ اور دیگر ایسی جائز باتوں میں وہ بات کر سکتا ہے, اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجذوب کیا ہوتا ہے؟ مجذوب کسے کہتے ہیں؟ مجذوب اولیاء میں سے ایک شعبہ ہے کہ جن کے ذہن پر اللہ کی محبت کا رنگ ایسا غالب ہوتا ہے کہ عمومی احوال کا ان کو ادراک نہیں ہوتا اور وہ جمال عزتی میں ہر وقت مستغرق رہتے ہیں. اور ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کے قریب درود شریف پڑھا جائے تو وہ پھر متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ مجذوب اور مجاذیب کا طبقہ ہے اور یقیناً یہ برحق لوگ ہوتے ہیں. امام کو نماز کے بعد دعا کرتے وقت کس طرح منہ کرنا چاہیے؟ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نمازیوں کی طرف منہ کرنا چاہیے, اور اس کی 3 صورتیں ہیں, تینوں جائز ہیں. دائیں بھی کر سکتا ہے, بائیں بھی کر سکتا ہے, اور پیٹھ قبلے کی طرف کر کے سیدھا نمازیوں کی طرف بھی منہ کر سکتا ہے. میں اس درس میں آتا ہوں جبکہ میرے ابو مجھے منع کرتے ہیں, تو کیا اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ تو قرآن مجید کا واضح حکم ہے کہ والدین اگر کسی اچھائی کے کام سے جو واضح اچھائی روکیں تو اس سلسلہ میں ان کو یعنی مزید ان کی خدمت کر کے اجازت لینی چاہیے اور اس اچھے کام کو ترک نہیں کرنا چاہیے, اس میں ضرور آنا چاہیے. اور اگر وہ یعنی مزید کسی حرام پر مائل کرنا چاہیں یا کفر کی طرف تو پھر ان کی اجازت کی کسی طرح کی کوئی ضرورت نہیں رہتی, اس میں ویسے ہی اس بچے کو اجازت ہوتی ہے. یہ ابھی آپ اس چیز کو قرآن و سنت اور صحابہ کی زندگیوں سے پیش کر رہے تھے, اس وقت مسلک کہاں تھے, یہ آخر میں مسلک کہاں سے آ گئے؟ تو یہی ہم بیان کر رہے ہیں شروع سے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حقیقت پہلے موجود تھی, نام ان کے بعد میں معین ہوئے. حقیقت پہلے تھی اور نام بعد میں معین ہوئے. تو جب نام بعد میں آ گیا تو اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ہی بعد میں آئی. جس طرح کہ اب تصوف کی حقیقت تو پہلے موجود تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے سب سے بڑے صوفی ہیں, اگرچہ لفظ صوفی سے اس وقت ان کو پکارا نہیں جاتا تھا, لیکن بعد میں جس خلوص کو تصوف میں بیان کیا گیا وہ پہلے نمبر میں ان پر موجود تھا, تو اس لحاظ سے اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے. ایسے ہی یہ مسالک جو ہے چونکہ شروع میں ضرورت نہ تھی امتیاز کی کہ جس وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
یہ پڑھنے والے سارے خالص لوگ ہیں منافقین کے سوا، ان میں اور کوئی ایسا گروپ نہیں ہے، تو اب شناخت کی ضرورت نہیں، یہی شناخت ہے۔ لیکن جس وقت تابعین کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ہی قدریہ پیدا ہوئے، جبریہ، معتزلہ، اور وہ کلمہ گو ہونے کے ساتھ ساتھ مثلا جو ہے وہ قدریہ تقدیر کا انکار کر رہے تھے، تو اب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اپنے آپ کو ان سے جدا بنائیں۔ اگر کلمہ رکھیں گے تو کلمہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں کہ جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا، یہی کلمہ پڑھتے ہیں، کیونکہ مسلم شریف میں ہے کہ جب بصرہ سے یہ فرقہ شروع ہوا تھا، معبد جوہنی نے تقدیر کا انکار کیا، تو باقی سارے عقیدے ان کے یہی تھے، قرآن پڑھتے تھے، سنت کا درس دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کچھ، صرف ایک تقدیر کا انکار تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کو بھی تب پتہ چلتا جب کام ہو جاتا، ازل میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ تو اس وقت صحابہ نے ان کا رد کیا، یہ نہیں دیکھا کہ یہ اب نماز پڑھتے ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ایک چیز کے انکار پر حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ان کو کہہ دو کہ میں ان سے بری ہوں، اور اگر وہ قیامت کے دن اس تقدیر کی جگہ اوت پہاڑ سونے کا دے کے بھی چھوٹنا چاہیں گے، اللہ نہیں چھوڑے گا کہ جب تک تقدیر والا ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس وقت اب جب ایسے گندے لوگ پیدا ہو گئے تو اب کلمہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو کلمے سے تو شناخت نہیں ہوگی کہ کون ہے اہل سنت اور کون ہے قدری۔ تو یہ ضرورت پڑ گئی کہ اب مسلک کی شناخت ہو کہ اسلام کا نام لینے والوں میں سے جو گندے انڈے ہیں ان کو جدا سمجھا جائے اور ہمیں جدا سمجھا جائے۔ تو اس واسطے حق پرستوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانا شروع کر دیا۔ یہ وجہ تھی مسلک کی کہ پہلے اس کی ضرورت نہیں تھی، اس وقت اسلام کا کلمہ یہی کافی تھا، لیکن جب یہ کلمہ پڑھ کے لوگ انہوں نے غلط عقائد اپنے بنانے شروع کر دیے تو پھر ان سے اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے کہ یہ جو گالیاں دے رہے ہیں اللہ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کلمے کے نیچے کلمے کی آڑ میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، ہم ان سے جدا ہے۔ تو یہ تھی ضرورت کہ جس کو مسلک کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ سنا ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ جو کوئی بھی اسلام پر چلتے چلتے حقیقت کو پا جائے وہ کافر کہلائے گا۔ نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کسی کا بنایا ہوا مقولہ ہوگا۔ صوفیاء کرام کی طرف جو باتیں منسوب کی جاتی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ اس سلسلہ میں یہ ہے کہ خود کتب تصوف میں ان باتوں کی وضاحت موجود ہے جن کو شطحیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جس وقت ایک شخص جو ہے اس کو اپنا ہوش ہی نہیں، یعنی اس طرح وہ استغراق میں ہے اللہ کے جمال میں، اس کو کھانے پینے کا کوئی پتہ ہی نہیں، کئی دن اس طرح گزر جاتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رفع القلم عن ثلاث، 3 بندوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے کہ ان کا حساب نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے فرمایا ان النائم حتی یستیقظ، جو سویا ہوا ہے اس سے بھی قلم اٹھایا ہے، اب اٹھے گا تو پھر حساب شروع ہوگا، اس وقت تک جب وہ سویا ہوا ہے وہ مرفوع القلم ہے۔ اور پھر فرمایا ان الصبی حتی یحتلم، بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، بالغ ہوگا تو پھر اس کا حساب شروع ہوگا، اس سے پہلے اس کا حساب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وہ جس کے ذہن پہ پردہ پڑ گیا ہے حتی یفیقہ، یہاں تک اس کو افاقہ ہو جائے، اب جب ہوش سلامت ہوگا تو پھر اس کا حساب شروع ہوگا۔ تو ایسے میں اگر کوئی اس کے منہ سے بات نکل گئی تو اس کو اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے کہ اس پر شرعی حکم مرتب نہیں ہوگا، کہ وہ اس وقت حالت سکر میں ہے، اور ہوش میں آئیں گے تو یقیناً وہ خود اس کا رد کریں گے کہ جو مجھ سے نکلی تھی بات اگر ایسی سنی ہے تم نے تو وہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ خود ان لوگوں کا کام ہے۔ لیکن اور کسی کا یہ نہیں طریقہ کہ وہ اس کو بنیاد بنا کے ویسے ہی کہنا شروع کر دے اور اس طرح کے نعرے لگانے شروع کر دے جو کسی ولی نے حالت سکر میں کہا ہو، تو اس طرح کی اس کی صورتحال ہے۔ ان کو شرعی طور پر نہ تو کوئی دلیل بننے والا یوں کہنے کے لیے اپنی دلیل بنا سکتا ہے، اور نہ ہی ان کو کوئی سامنے رکھ کے تصوف یا اولیاء پر رد کر سکتا ہے، اس واسطے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے خود ان لوگوں کو مرفوع القلم قرار دے دیا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود شریف پڑھنا، جس وقت بندے پہ غسل فرض ہے تو ایسی صورت میں اس کو درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیا اہل سنت کے علماء کی ذمہ داری نہیں کہ درباروں پر جو خرافات ہوتی ہیں ان کو سختی کے ساتھ کچلیں؟ تو یہ یقیناً اہل سنت اور علماء حق کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان کے خلاف جہاد کریں، بولیں اور رد کریں، اور یقیناً بہت سے حضرات اس سلسلے میں اپنا کردار ادا بھی کر رہے ہیں، اور انفرادی طور پر ہر شخص کو جہاں وہ ایسی کوئی خرافات دیکھے تو وہ روکے، اس واسطے کہ یہ ہمارے خلاف
ایک فرقہ اعتراض کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور دوسرا خواہ ہمیں ملوث بنانے کے لیے ایسے بھنگیوں کو درباروں پہ چھوڑ دیتا جن کا ہمارے مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ دونوں محاذوں پر ہمیں اپنی ان درگاہوں کو محفوظ کرنا چاہیے. رات کو آئینہ نہیں دیکھنا چاہیے. تو یہ تقریباً اس کے آداب جو ہیں آئینہ دیکھنے کے، ان میں یہ بات موجود ہے کہ رات کے وقت آئینہ دیکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے. تقلید کی تعریف کریں، یہ انٹرنیٹ سے سوال ہے. کیا کتب قدوری، شامی، مختار کس مسلک کی ہیں؟ ایک مقلد کو اس پر عمل کرنا فرض ہے. تقلید کیسے شروع ہوئی؟ یہ ہمارا جو موضوع گزرا ہے اس میں سب کچھ باتیں اگر وہ انٹرنیٹ والے بھائی نے سنی ہیں تو سب باتیں آ گئی ہیں. باقی قدوری، شامی، در مختار یہ وہ کتابیں ہیں جو ہیں فقہ حنفی کی، لیکن غیر مقلدین بھی ان کے حوالے دے کر اپنے مسئلے بیان کرتے ہیں. اور جب فتویٰ کی ضرورت آتی ہے تو پھر یہ لکھتے ہیں کہ در مختار میں اس طرح موجود ہے. باقی تقلید خود صحابہ کرام علیہم رضوان میں مقلد بھی تھے، مجتہد بھی تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک سے تقلید جاری ہے. جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں بھیجا تھا اور یمن والوں کو ان کا مقلد بنا دیا تھا کہ جو یہ بیان کریں گے وہ آپ نے ان کا حکم تسلیم کرنا ہے. ہمارے ہاں صوفی نماز کا تو کہتے ہیں مگر ان کی داڑھی نہیں ہوتی، چھوٹی ہوتی ہے. تو پہلے نمبر پر یعنی پورا فرائض کی پابندی، سنن کی پابندی، مستحبات کی، یہ تمام تصوف کا حصہ ہے. تو ان ساری چیزوں کا پابند ہونا چاہیے. حلول کیا چیز ہے؟ حضرت حسین بن منصور حلاج کی کیفیت کو حلول کہتے ہیں. حلول جو ہے اگر کوئی اس معنی میں لیتا ہے کہ واقعی کوئی اللہ کسی بندے میں داخل ہو گیا ہے تو اس کا ہم میں سے کوئی بھی قائل نہیں، ایسا حلول نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کن تو سمعہ الذی یسمع بہ، اللہ فرماتا ہے میں اس ولی کی کان بنتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. تو مطلب یہ اس کے کان اللہ کی قدرت کے مظہر بن جاتے ہیں. تو اس طرح اللہ کی تجلی کا وہ جو ہے وہ عکس بن جاتا ہے. لیکن اللہ کی ذات کسی چیز میں یوں حلول نہیں کرتی کہ اس کے اندر داخل ہو جائے اور حلول کا لفظ اس پر بولا جائے، ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہے. وحدت الوجود اور وحدت الشہود، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں دونوں کی بہترین تطبیق کی ہے اور دونوں کو اگرچہ وہ خود وحدت الوجود کے قائل ہیں، وحدت الشہود کے، لیکن وحدت الوجود کی ایسی تطبیق انہوں نے کی کہ جس کی بنیاد پر کوئی اعتراض لازم نہیں آتا. یعنی وحدت الوجود کا مطلب ہے وحدت الموجود، یعنی خالق کائنات جل جلالہ کا وجود حقیقی وجود ہے اور باقی سب کے وجود اس طرح ہیں کہ اللہ کے وجود کے ساتھ ان کی نسبت ہے. جب نسبت ختم ہوتی ہے تو وہ معدوم ہو جاتے ہیں. اور اگر مظاہر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر طرف خالق کائنات جل جلالہ کی قدرتوں کا نظارہ نظر آتا ہے. اس کو وحدت الشہود کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، سب پر زکوٰۃ فرض ہے چاندی کے نصاب کے حساب سے، تو کیا ان چاروں پر قربانی کرنا بھی لازم ہے؟ قربانی کا نصاب تو زکوٰۃ کے نصاب سے جلد بن جاتا ہے. یعنی زکوٰۃ کے نصاب کے اندر گھر کا جو زائد فرنیچر وغیرہ ہے یا کپڑے زائد ہیں ان کو شمار نہیں کیا جاتا، اس کے علاوہ شمار ہوتا ہے. جبکہ قربانی کے وجوب کے نصاب کے لیے ان چیزوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے. تو جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے قربانی تو پہلے نمبر پر بطریق اولا اس پر لازم ہو جاتی ہے. ایک شخص جو ہے وہ اپنی زمین دیتا ہے ٹھیکے پر اور عشر ایڈوانس پہلے مزارے سے وصول کر لیتا ہے. عشر زمین کا مالک ادا کرے گا یا مزارے؟ تو وہ شخص جس نے پہلے پیسے وصول کر لیے وہ ان پیسوں کے لحاظ سے زکوٰۃ دے گا، اور جس کے تصرف میں اس وقت زمین ہے پیداوار کے لحاظ سے وہ مزارے جو ہے وہ اس کا عشر ادا کرے گا. لڑکی کی شادی کے لیے سامان جہیز پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ اگر فرض ہے تو کیا زیور، سامان یا نقدی کی صورت میں فرض ہے؟ یعنی ایسی چیز جو اس نے لڑکی کی نیت سے خرید کے رکھی ہے تو اس کے لحاظ سے خود لڑکی کا نصاب جو ہے وہ دیکھا جائے گا
اور ایسا زیور وغیرہ اتنا ہوگا جس کی پہلے فہم زکوٰۃ مضمون میں بیان کر دیا ہے، تو پھر اس لڑکی پر زکوٰۃ دینا لازم ہو جائے گی. اور اگر عرف کے لحاظ سے وہ ابھی تک ملکیت وہ اس کے والد کی شمار ہو رہی ہے تو پھر والد کو اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن نہیں منایا جاتا، جبکہ خاص فرقے والے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن کثرت سے مناتے ہیں. ہم نے گزشتہ سال ایک پورا مضمون اس سلسلے میں رکھا تھا اور اس کا کیسٹ بھی موجود ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات کے لحاظ سے. اور وہ فرقہ ناراض ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کیوں کی تھی، اور اس سلسلے میں ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر معاذ اللہ تماچے بھی مارے، مصلی ان سے کھینچ لیا. تو ہم تو چونکہ سمجھتے ہیں کہ ان کا فیصلہ درست تھا اور اپنا نہیں تھا، اصل میں یہ ڈیوٹی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پہ ساتھ بٹھا کے ان کی طرف دیکھ کر مجمع والوں کو کہا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار بیٹا ہے، لعل اللہ یصلح به بین فئتین من المسلمین، اس کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کی دو پارٹیوں میں صلح کروا دے گا. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو لگائے گی ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی پوری کی ہے. قبر پر موم بتی جلانا کیسا ہے؟ اگر کسی نے وہاں بیٹھ کے تلاوت قرآن مجید کرنی ہے تو وہ روشنی کی ضرورت ہو تو پھر جلا سکتا ہے، ورنہ جلانا درست نہیں ہے. ایک مریض جس کو گیس کی بیماری ہے اور چند سیکنڈ کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے، مسلسل جس کو اتنی بیماری تیز ہے کہ اس کو 5 منٹ بھی نماز کے پورے ٹائم کے دوران نہیں ملتے، مثال کے طور پر زور کا پورا وقت 3 گھنٹے ہے اور اس کے 5 منٹ بھی افاقہ اس کو نہیں ہوتا، تو وہ معذور ہے. وہ ایک مرتبہ وضو کرے اور خواہ وہ خروج ہوا ہوتا رہے وہ اپنی نماز مکمل کر لے. میں ایک استاد ہوں، بچیوں کو تعلیم دیتا ہوں، استاد روحانی باپ ہوتا ہے، تو کیا میرے طالب علموں کا مجھ سے پردہ چاہیے؟ تو استاد یقیناً بچیوں کا روحانی باپ ہے، مگر پردے کا حکم جو ہے وہ جو چھوٹ ہے وہ صرف جسمانی باپ کے لحاظ سے اور روحانی باپ کے لحاظ سے نہیں. تو اس سلسلے میں پردہ ضرور ہونا چاہیے. کوئی غیر محرم عورتوں کو پڑھاتا ہے، بچیوں کو، بالغ بچیوں کو، تو اس سلسلہ میں پردہ کرنا ضروری ہے. لاؤڈ سپیکر میں شبینہ پڑھا جا سکتا ہے، صرف آیات سجدہ کا خیال کیا جائے. اعتکاف کرنے والوں کا اگر کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے تو وہ کیا جنازے میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر اعتکاف کی نیت کے وقت انہوں نے یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں اعتکاف بیٹھ رہا ہوں اور اس دوران اگر مجھے کسی موت یا فوت کی شکل میں نکلنا پڑا تو نکلوں گا، تو پھر وہ نکل سکتا ہے، ورنہ وہ نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو یہ سوالات تھے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یہ صرف چند اسباق باقی رہ گئے ہیں، تو اس میں زیادہ سے زیادہ دوستوں کو مزید لائیں. یہ بہار ہے جو بہت جلد گزر جائے. رکوع میں چلے جائیں تو پیچھے سے آنے والے نمازی ثنا پڑھ کر رکوع میں جائیں یا فوراً رکوع میں چلے جائیں. جس وقت امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہوں تو پیچھے آنے والے نمازی کے لیے یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہے اور ایک مرتبہ ہاتھ باندھ لے. ہاتھ باندھنے کے فوراً بعد دوسری تکبیر انتقال کہتا ہوا وہ رکوع چلا جائے تو اس کو رکعت مل جائے گی. ثنا صرف اسی حالت میں پڑھنی ہوتی ہے کہ جب تکبیر اولا میں آپ شریک ہو جائیں تو امام کے قرات شروع کرنے سے پہلے ثنا پڑھیں، ورنہ ثنا نہیں پڑھی جاتی. اور بالخصوص اس مقام پر جس کا سوال میں ذکر کیا گیا تو تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھنے کے فوراً بعد تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا چاہیے. اگر امام کی پیٹھ کے ساتھ آپ کی پیٹھ مل گئی، اشتراک ہو گیا تو رکعت مل جائے گی.
یہ دعا کے لیے ایک مریضہ، اس کا آپریشن ناروے میں ہوا ہے، تو سب ان کی شفا کے لیے دعا کر دیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو قرآن مجید میں ارشاد ہوا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک ان میں آئیں تو آپ ان پر مطلع ہیں، اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ان پر نگہبان ہے، اسی ارشاد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بھی یہی کہوں گا کہ جب جو آپ کہتے ہیں، یہ کچھ مفہوم لکھا ہوا ہے ایک آیت کا اور حدیث کا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری امتی ہیں، آخری نبی ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو چونکہ علی الاطلاق گواہ بنایا ہے، پہلی امتوں کے لیے بھی اور آج بھی اس امت کے لیے بھی، تو آپ کا یہ فرمان موجود ہے بعد از وصال بھی، فرما حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، جب تک میں تمہارے اندر ظاہری حیات میں موجود ہوں تو تمہارے لیے بہتر ہوں کہ وحی اترتی ہے تم سنتے ہو، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی تمہارے لیے خیر ہوں گا، اور اس کی دو صورتیں بیان کی، فرمایا مجھ پر تمہارے اعمال پیش ہوتے رہیں گے، فما رأیت من خیر حمدت اللہ، جب تمہاری اچھائیوں کو دیکھوں گا تو میں خوش ہو کے اللہ کی تعریف کروں گا، اور بعد از وصال جب تمہاری کوئی غلطی دیکھوں گا استغفر لکم، تو اللہ سے تمہارے معافی کے لیے سفارش کرتا رہوں گا۔ تو اس واسطے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے احوال سے آج بھی واقف ہیں، اور صرف واقف ہی نہیں، امت کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش بھی کرنے والے ہیں۔ کیا فاروق اعظم یا ابوبکر صدیق نام رکھنا جائز ہے؟ یہ نام یعنی لقب کے لحاظ سے تو جائز نہیں، علم کے لحاظ سے جائز ہے، چونکہ القاب تو فاروق اعظم ایک ہی شخصیت کا ہے اور بحیثیت علم اس کو رکھا جا سکتا ہے، اور ایسے ہی صدیق بحیثیت لقب نہیں، بحیثیت علم رکھنا جو ہے وہ جائز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم شریف کا اثبات، تو یہ بھی ہماری تفصیلی کیسٹیں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں شریعت مطہرہ کو بیان کیا، آپ سے کھانے کے اوپر آیات کا پڑھنا ثابت ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جس وقت ایک جنگ کے موقع پر زادرہ کم ہو گیا اور یہ تجویز آئی کہ اونٹنیوں کو ذبح کر دیا جائے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تجویز درست نہیں ہے، پھر ہم سفر کس پہ کریں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ ہمارے پاس اس وقت بچا ہوا کھانا ہے ہم ایک جگہ ڈھیر کرتے ہیں، آپ اس پر دعا کریں تو اللہ برکت ڈالے گا، سب کے جو ہے وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ تو اس موقع پر سارے قافلے والوں نے جو کچھ کھجور یا کوئی ٹکڑا روٹی کا بچا ہوا تھا یا کھجور کی گٹھلیاں وہ ساری اکٹھی کی، تو اتنی ڈھیری بنی جتنی کہ بیٹھی ہوئی بکری کا جسم ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آیات پڑھی اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگی۔ تو یہ طعام کے اوپر دعا کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات ہے۔ آگے یہ ہے کہ ہم مانگتے ہیں تو ایک مانوی برکت اس میں ضرور آتی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اتنی حصی برکت بھی آ گئی کہ سارے صحابہ نے اپنی بوریاں بھر لیں مگر پھر بھی کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ تو اگر طعام کے اوپر دعا مانگنا اس میں کوئی قباحت ہوتی تو ہرگز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھیری کے اوپر دعا نہ مانگتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہوا کہ جب ایک طعام پہلے ہی حلال ہے تو قرآن مجید میں معاذ اللہ کوئی ایسی بے برکتی نہیں کہ حلال چیز کو حرام بنا دے کہ اس کا ختم پڑھا جائے تو اس کے بعد کوئی حرمت واقع ہو جائے۔ یہ قرآن تو ایسا ہے کہ جس کی آیات پڑھنے سے کالے دل جو ہیں وہ اللہ کے نور کا مرکز بن جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن جب کھانے کے اوپر پڑھا جائے تو کسی مومن کو کس طرح کوئی تردد یا شک ہو سکتا ہے کہ کیا اب اس کھانے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے؟ ہرگز کوئی ایسی صورتحال نہیں۔ یہ ختم پڑھنے سے عظمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، باقی ایصال ثواب کے ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ دے سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی متعدد آیات ہیں اور احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرامین بہت سے زیادہ ہیں، اور یہاں تک فرما دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک شخص کا جب جنت میں درجہ بلند ہوگا وہ پوچھے گا انا لی ھذہ، کہ یہ مجھے کیسے ملا؟ تو کہا جائے گا باستغفار والدک لک، یہ تیرے عمل کی وجہ سے نہیں ملا، یہ تیرے بیٹے کی دعاؤں کی وجہ سے تجھے مل گیا ہے۔ تو اس واسطے ایسے دلائل بکثرت موجود ہیں۔
जनाजे के साथ आग ना लेकर जाओ। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग ले जाने से मना किया और जो जाहिलाना रस्में थी उनसे मना किया गया। लेकिन अगर जनाजे के साथ कोई अल्लाह का नाम लेता है या जिक्र करता है तो इसमें ऐसी कोई कबाहत नहीं है कि जिसकी वजह से जनाजे के सवाब में कमी वाक़ई हो जाए या कोई इकाब हो। अल्लाह ताला का जिक्र बहरहाल उसकी वजह से मुसीबतें टलती हैं और उसमें ऐसी कोई कबाहत नहीं है। जब कोई मुसलमान फौत होता है तो उसके लिए 2.5 सिपारे पड़े जाते हैं, क्या ये जरूरी है? तो ऐसा यानी कोई अमल शरी तौर पर कि 2.5 सिपारे ही पड़े जाएं ऐसा कोई जरूरी नहीं, मुतलकन इसाले सवाब है, वो खास ज्यादा पड़े जाएं या कम, बहरहाल उनके लिए तिलावत कुरान मजीद इस नियत से करना कि उनको फायदा हो, इसकी हैसियत शरी तौर पर मौजूद है और वो जितना पढ़ा जाए उसका फायदा होता है। यहूदी, सिख और काफिर इनकी तारीफ करें और बताएं कि क्या जहन्नमी है। तारीफ वैसे जो की जाती है वो तो इनकी है ही नहीं, तारीफ तो अल्लाह ताला की है। बाकी तारीफ का यह मतलब कि यह बयान किया जाए कि ये कौन होते हैं। तो यहूदी जो हैं वो आज उनके पास अपने तौर पर वो दावा करते हैं कि हमारी तौरात है, तौरात के होने का और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती होने का उनका एक दावा है, लेकिन वो इससे काफी दूर हट चुके हैं और इस वक्त यानी उनके अकीदा में शिर्क दाखिल है और सिर्फ आले किताब होने का एक लकब उनका बाकी रह गया। बाकी सिख और काफिर, काफिर का लफ्ज जो है ये आम है, यानी ये किसी भी काफिर के ऊपर बोला जा सकता है, खा वो आले किताब में से हो या गैर आले किताब में से हो, बुत परस्त हो, आग परस्त हो, सितारा परस्त हो, या वो अल्लाह ताला के किसी नबी को अल्लाह ताला का बेटा मानता हो ईसाइयों की तरह, या अल्लाह ताला के साथ माबूद मानता हो, सालिसो सलासा का कायल हो। इस तरह की सारी सूरतें ईसाई, यहूदी और दीगर तमाम ऐसे लोग जो हैं उन पर लफ्ज काफिर का इतलाक किया जा सकता है और ये कतई तौर पर जहन्नमी है, यानी इनके जहन्नमी होने में किसी तरह का कोई शक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला बाकी हर चीज मुआफ कर देगा, लेकिन ये शिर्क मुआफ नहीं होगा जो इन लोगों के अंदर मौजूद है और उन्होंने तौहीद का कलमा नहीं पढ़ा। नमाज पढ़ते वक्त अगर थूक आ जाए तो क्या करना चाहिए? हालते रोजा के अंदर जो है वो रुमाल के साथ उस थूक को एक बार यानी साफ करने की इजाजत है, ताकि नमाज के अंदर वो कसरत अमल भी ना पाया जाए और मस्जिद में इंसान हो तो मस्जिद की तलवीस भी लाजिम ना आए। रुमाल के साथ उसको साफ कर देना चाहिए। औरत को पीतल की चूड़ियां पहनना क्या जायज है? तो खवातीन के लिए तकरीबन तमाम धातें जायज हैं, सोना चांदी भी और दीगर धातें जो हैं उनका भी जवाज एक कौल के मुताबिक मौजूद है। जिस औरत के पास 15 तोले जेवर है और उसने कर्ज अदा करना है तो ज़कात का मसला क्या होगा? तो 15 तोले जेवर की कीमत जो है उसको एक तरफ रख के उसको कर्ज को दूसरी तरफ रखें और फिर देख लें कि अगर कर्ज अदा करने के बाद भी उसके लिए उसका सोना बचता है 7.5 तोले तो फिर उस पर ज़कात होगी, वरना उस पर ज़कात नहीं होगी। अगर किसी मस्जिद का इमाम या कोई बड़ा आलिम दीन आ जाए तो लोग उसको हजरत या हजूर कहकर पुकारते हैं, तो क्या ऐसा कहना ठीक है या गलत है? तो ये एक अजमी आदाब का तरीका है। अरबी जुबान में या अरबों के माहौल में ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो जिस तरह हमारे दीगर बहुत से अलकाब हैं या बहुत सी इस्तिलाहें हैं जो बराह रास्त अरबों के अंदर मौजूद नहीं, तो इस लिहाज से यह हजरत बमाना बारगाह होता है और जनाब के माना में होता है, तो इस वास्ते इसके इतलाक में किसी तरह की कोई कबाहत नहीं है। हजरत या हुजूर का इतलाक किया जा सकता है, लेकिन अलल इतलाक हजरत और हुजूर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। और जिस वक्त जुमले में पीछे आपका जिक्र आया हुआ हो तो फिर इस लफ्ज से आप ही की जात मुराद ली जाएगी।
نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں تو آپ کسی اور کی بیعت کیوں کرتے ہیں؟ یہ اگلے دن بھی امامت کے لحاظ سے سوال آیا تھا. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت اور صحابیت کا جو شرف تھا اس کا تعلق صرف ظاہری حیات کے ساتھ تھا. اب اس کے بعد اگر کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہے، زیارت کرتا ہے، تو وہ صحابی نہیں کہلائے گا. تو اس واسطے اس فرق کی وجہ سے اب اس کو بیعت کا حکم یوں نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی عام یہ کسی میں صلاحیت ہے کہ وہ جاگتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب چاہے بیعت کرنے کے لیے اپنے آپ کو حاضر کر لے. تو اس وجہ سے اس کا تعلق ظاہری حیات کے ساتھ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں لوگوں کو اپنی صحبت کے ساتھ مشرف فرمایا. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالیٰ کسی صورت میں رد کر سکتے ہیں؟ تو شفاعت ہوگی بالاذن، یعنی خالق کائنات جل جلالہ اذن دے گا، تو جب اللہ خود اذن دے گا تو رد کیوں کرے گا؟ شفاعت اللہ کے اذن سے ہوگی، اذن علی الاطلاق ہوگا کہ جس کی چاہو کر لو. اور آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بارہا یہ قانون بیان کر چکے ہیں کہ کسی مشرک کی، جس نے کلمہ اسلام نہیں پڑھا، جب جو مشرک ہے اس کی شفاعت نہیں کروں گا، کافر کی شفاعت نہیں کروں گا. قرآن مجید نے بار بار ان کی شفاعت کی نفی کر دی ہے. باقی امت کے گناہگار لوگ جو ہیں ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے قبول کرنے کا بارہا مقامات پر وعدہ فرما رکھا ہے، اور وہ وعدہ خلاف ورزی اس کی نہیں فرمائے گا. قرآن مجید برہان رشید کی تعلیم پر یا امامت وغیرہ پر تنخواہ لینا، اس کے بارے میں لکھا ہے. تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں ایسا مروی ہے کہ تنخواہ کا معاملہ، اس کو نفس جواز تو اس زمانے میں بھی موجود تھا، لیکن متقدمین نے اس سے اجتناب کیا، اور متاخرین نے ہر دور کے اندر اس کے جواز کا فتویٰ دیا. یعنی آغاز کے اندر خود لوگوں کی توجہ اور تڑپ کے لحاظ سے یہ ہر ایک شخص ویسے ہی اس طرف متوجہ تھا، اور اس صورتحال میں جو لوگ اس کام میں مصروف ہوتے تھے دوسرے ان کی حاجات کو ویسے ہی پورا کر دیتے تھے. لیکن جوں جوں یہ کارواں آگے آتا گیا اور مادہ پرستی کا حملہ ہوتا گیا، تو اب یہ ضروری سمجھا گیا کہ اگر کوئی ایسی جماعت جو مستقل طور پر یہ کام نہیں کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ دین کا بہت بڑا نقصان ہو جائے. اس واسطے متاخرین نے باقاعدہ جواز کا فتویٰ دیا، اور اس میں کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور سب کے نزدیک یہ جائز ہے. اور اس کا آغاز صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس وقت کیا جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے قراء اور علماء کے لیے تنخواہیں معین فرمائی تھیں. میری والدہ آپریشن کی وجہ سے سجدہ نہیں کر سکتی، تو ان کے لیے حکم کیا ہے؟ تو وہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں، یعنی ان کو ٹیک لگا کے بٹھایا جائے اور سجدے اور رکوع کی جگہ وہ اشارہ کر دیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ ان کی نماز قبول فرما لے گا. حالت روزہ میں اگر احتلام ہو جائے تو روزے کی کیا صورتحال رہے گی؟ اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اس پر غسل لازم ہوگا. غسل کرے، لیکن غرارہ اور ناک میں جو اچھی طرح چڑھانا ہوتا ہے پانی کا وہ روزہ افطار کرنے کے بعد کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پریشان ہوئے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے الزام لگایا. اس پر بھی ہماری تفصیلی بحث موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی اس وجہ سے نہیں تھی کہ آپ کو معاذ اللہ کوئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں شک تھا، ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی. بخاری شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے واضح طور پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا اعلان کیا، اور اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ بالکل اپنے موقف میں سچی ہیں. لیکن اس سلسلہ میں آپ نے خود تفصیل کے ساتھ بیان اس لیے نہیں کیا کہ آپ کو انتظار تھا کہ یہ الزام بہت بڑا ہے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا چاہیے، تاکہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رنج پہنچائے بلا وجہ تو اس کا ایسا معاوضہ ان کو مل جائے قیامت تک جس کو یاد رکھا جائے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے لیے 17 آیات کا نزول فرما دیا.
تو اس حکمت کے پیش نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیلاً اس کا رد نہیں کیا لوگوں کے سامنے، لیکن اجمالاً بخاری میں حدیث موجود ہے، آپ نے یہ واضح کیا کہ ما علمت علیہا من سوء، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بالکل پاک ہیں، بری و ذمہ ہیں، اور ان میں کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ باقی یہ لوگوں کا استدلال کرنا جو کہ ہرگز کسی امتی کے شایان شان نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان پھر کیوں تھے، تو ایک منٹ کے لیے سوچنا چاہیے کہ چلو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو علیحدہ ہے، خود سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہتی ہیں کہ مجھے کئی رات تک نیند نہیں آئی، تو وہ تو اپنے بارے میں اچھی طرح جانتی ہے نا، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، تو وہ بھی پریشان تھی، تو کیا اس وجہ سے کہ ان کو بھی اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا یہ کام نہیں کیا؟ ان کو یقین ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن جب مقام اتنا تقدس والا ہو اور خلاف ایسی بات آ جائے تو پریشانی تو ہوتی ہے۔ اس واسطے پریشانی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ عدم علم کی وجہ سے نہیں تھی کہ آپ کو صورتحال کا پتہ نہیں تھا، پریشانی اس واسطے تھی کہ یہ منافقوں نے خواہ مخواہ اس ماحول کو افسردہ کر دیا ہے جو ہنستا مسکراتا ماحول تھا، اور سارے صحابہ بھی پریشان ہوئے ہیں، یہ وجہ تھی، ورنہ خود سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو یقیناً جانتی ہے، اور اس کے باوجود وہ بھی پریشان ہیں، تو پریشانی ہونا علم نہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیر معونہ کے شہداء کی تعداد جو ہے وہ 70 تھی، سب قرآن کے حافظ تھے اور قاری تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ان کے خلاف دعائیں کی۔ اگر آنکھ دیکھ لیتی تو ایسا کیوں ہوتا؟ یہ یعنی اگر کوئی شخص واقعی شک کی وجہ سے لکھتا ہے تو اس کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ویسے کوئی امتی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو ہمیشہ کمی کی ہی تلاش ہو، کیونکہ ایسا معاملہ مل جائے کہ جہاں سے اعتراض کی نوبت پیدا ہو جائے۔ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاملات کو دیکھتے تھے، لیکن کبھی بھی امتحان کو اس کا راز فاش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بالفرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ رہے تھے تو رب تو ضرور دیکھ رہا تھا، تو اسے وحی نازل کر دینی چاہیے تھی کہ اے نبی یہ 70 جو جا رہے ہیں سارے شہید ہو جائیں گے، ان کو واپس بلا لو۔ اب خالق کائنات جل جلالہ وحی نازل نہیں کر رہا تو یہ کیا کہا جائے گا کہ اس کو بھی پتہ نہ چلا اور 70 آدمی شہید ہو گئے؟ یہ معاملہ تھا امتحان کا، اور امتحان میں وہ سارے کامیاب نکلے، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس غیب کے معاملہ میں مداخلت نہیں کی، اور خالق کائنات جل جلالہ نے خود اس معاملے کے بارے میں پہلے روکا نہیں ہے، اس واسطے کہ اگر ہر مسئلے پر یوں ہی پہلے روک دیا جائے تو پھر یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون ہے کہ جو جان وارنے والا ہے اور کون ہے جو پیچھے ہٹنے والا ہے؟ تو یہ پورے دین کے اندر امتحان کے تقاضے تھے جن کے پیش نظر بعض مقامات پر خبریں نہیں دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یوں فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، فرمایا ہمارے وہ نبی آئے ہیں تمہارے پاس جو بہت سی باتیں تو بیان کر دیتے ہیں، اور کچھ باتیں بہت سی کیسی ہیں؟ فرمایا وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یعفو عن کثیر، یہ نہیں فرمایا کہ بہت سی معاف کرتے ہیں اور بہت سی ان کو آتی نہیں، فرمایا بہت سی بیان کرتے ہیں اور بہت سی معاف کر دیتے ہیں۔ تو معاف کرنے والا جو معاملہ ہے یہ سارا حکمت کے پہلوؤں والا ہے کہ بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں کہ اس بات کو ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوتا، اس واسطے اس کو یہ نہیں بنانا چاہیے کہ معاذاللہ وہاں پہ جہالت تھی، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حکمت کی اجازت ہی نہیں تھی۔ نماز باجماعت میں مسجد میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے کتنی دور تک اجازت ہے کہ عارضی طور پر وہاں باجماعت بقایا لوگ کھڑے ہو جائیں؟ مسجد کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوں، لیکن درمیان میں اتنا فاصلہ نہ ہو کہ جتنے فاصلے میں سے ایک بیل گاڑی گزر سکتی ہے، اتنا درمیان میں خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے، اور مسلسل صفیں مسجد کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ عورتوں کے اعتکاف کا مسئلہ پھر پوچھا گیا ہے، تو بخاری شریف کی جو حدیث شریف ہے جس میں لوگ یہ کوشش کرتے ہیں اعتکاف عورتوں کا مسجد میں ثابت کرنے کے لیے، اس حدیث شریف میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے خیمے بھی مسجد سے اکھڑوا دیے،
اور یہ فرما آل بر اردنا، کیا انہوں نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکی دے کر ازواج مطہرات کے خیمے مسجد سے کھلوا دیے. اور یہ دیکھ لیں کہ وہ زمانہ تقوی اور پرہیزگاری کا، اور مسلمانوں کی مائیں ہوں مسجد میں اور نمازی بھی ہوں، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف ختم کروا دیں، اور آج کا زمانہ اور غیر محرم لوگ اور مسجد میں عورتیں اور آج کے زمانے کے فتنے، ان کا اسلام کے کسی حکمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس واسطے باقاعدہ طور پر محدثین نے اس حدیث کو اس کی دلیل بنایا ہے کہ مسجد میں عورت کا اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے. اس کو مسجد خانہ میں، یعنی گھر کے اندر جو جگہ بنائی ہے، معین کی ہوئی ہے مسجد کے لیے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے، کسی کمرے کے کونے میں وہیں بیٹھے اور وہیں وہ اعتکاف کرے. اب موجودہ زمانے میں اتنے واقعات کے ہو جانے کے باوجود بھی پتہ نہیں کہ ان لوگوں کو مفاد کیا ہے کہ پھر بھی وہ مسجدوں میں ہی مصر ہیں، جبکہ عقل اور نقل کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ایسا کام کیا جائے. ہمارے سوالات کا وقت مکمل ہو گیا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. الحمدللہ. تو جاگتے ہوئے دیدار کرنا خالق کائنات کا، یہ صرف اور صرف ہمارے محبوب علیہ السلام کا خاصہ ہے، اور کسی کو یہ میسر نہیں. لیکن خواب میں وہ اس کی حیثیت خواب والی ہوگی، اور جاگنے والے دیدار کے ساتھ اس کا تقابل نہیں ہو سکتا. یہ بھی سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ جس شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ جنت میں جائے گا، تو ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، اور ایسے ہی منافقین گستاخ بھی دیکھتے تھے. تو شاید یہ سوال لکھنے والے توجہ نہیں کر رہے تھے. میں نے ساتھ یہ کہا کہ مسلمن رانی، کہ جس نے حالت ایمان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس کے جنتی ہونے کا اعلان کیا گیا. تو جس کا ایمان نہیں وہ 1000 بار دیکھے، اس کو حقیقت میں رسول اللہ علیہ السلام نظر ہی نہیں آتے. تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. قرآن مجید کی اس آیت کا ملا علی قاری نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر نبی علیہ السلام ان کو نظر نہیں آتے. اس واسطے کہ جس چیز کو دیکھا جائے ضروری نہیں وہ نظر آ جائے، کبھی نظر آتی ہے کبھی نظر نہیں آتی. آپ کہتے ہیں میں چاند دیکھتا رہا مگر چاند نظر نہیں آیا، تو کبھی نظر آ جاتا ہے. تو جن کے دل میں پکی موریں لگی ہوئی تھی دلوں پر، وہ ساتھ بھی رہے پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر نہیں آئے. اور جنہوں نے عدالت سے دیکھا اگرچہ حالت کفر میں تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر آئے، تو اس کے ساتھ ہی ان کو ایمان کی توفیق بھی میسر آ گئی. وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا، آسمان کی طرف منہ کر کے انگلی اٹھانا کیا ضروری ہے؟ یعنی یہ پڑھنا چاہیے کلمہ شہادت اور آسمان کی طرف منہ کرنا، باقی انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل وہ کلمہ شہادت پڑھنے کا حکم ہے. جہاں پہ مشترکہ تعلیم ہے مرد و زن کی، اور بالغ بچیاں پڑھتی ہیں اور ایسے اساتذہ وہاں پہ پڑھاتے ہیں، تو کیا ان کا ایک دوسرے کی طرف دیکھنا جائز ہے؟ تو یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ شرعی طور پر ایسا ہرگز جائز نہیں ہے. وہ ایسا ماحول ہی شرعاً ممنوع ہے کہ جس میں اس طرح کا اختلاط ہو اور ایسی ایجوکیشن ہو، وہ نظام درست نہیں ہے. آپ نے سب سے پہلے بخاری کی 600 کتنے نمبر، کون سے نمبر کی حدیث بیان کی؟ تو یہ شروع میں بخاری شریف سے 6996 نمبر حدیث، مرانی فقد را الحق، یہ ہے. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیاہ امامہ بھی ثابت ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سیاہ امامہ پہنا ہوا تھا، اس واسطے حدیث شریف میں ثابت ہے. علم غیب شریف کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وقت قیامت کا علم عطا نہیں کیا گیا تھا، جس طرح کہ مسلم شریف کی حدیث جبریل میں موجود ہے، مل مسئول عنہا بعالم من السائل. اس حدیث شریف سے عالم کی نفی ہے، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس سے سوال کیا گیا وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. نفی زیادہ کی ہے، نفس سے جاننے کی نفی نہیں ہے، زیادتی کی نفی ہے، مطلقاً علم کی نفی نہیں ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ذاتی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا علم نہیں رکھتے، لیکن خالق کائنات جل جلالہ کی عطا سے صرف قیامت ہی کا نہیں، قیامت کے بعد کا علم بھی رکھتے ہیں.
ابھی یہ جو احادیث بیان کی ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، تو یہ سارے معاملے قیامت کے بعد کے ہیں. قیامت برپا ہوگی، اس کے بعد اللہ کچھ لوگوں کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا. تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہزاروں خبریں قیامت کے بعد کی بھی عطا فرمائی ہیں، تو قیامت کا مرحلہ تو درمیان میں رہ جاتا ہے. اس واسطے اللہ کی عطا سے آپ کے علم کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے. یہ انٹرنیٹ سے سوال آیا، کھڑے ہو کر غسل کرنا کیسا ہے؟ کھڑے ہو کر غسل کیا جا سکتا ہے صرف ایسی صورت میں کہ جب نیچے پانی جمع ہو رہا ہو اور کھڑے ہونے کی وجہ سے اگر زیادہ چینٹے اڑنے کا خطرہ ہو تو پھر یعنی اس طہارت کے تقاضے کے مطابق وہ بیٹھ جائے، اور ایسی صورتحال اگر نہیں تو ویسے حالت غسل میں کھڑے ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے. یعنی کوئی عارضی وہاں کے عوارض کے لحاظ سے کوئی ایسی صورتحال ہے کہ مثلا کھڑا ہونے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے لحاظ سے پردہ باقی نہیں رہتا، بیٹھ کے غسل کرے گا تو دیوار ارد گرد کی چھوٹی ہے تو اچھی طرح کر لے گا، ان تقاضوں کے پیش نظر بیٹھ کے کرنا چاہے اور ایسی صورت میں تو ضرور بیٹھ کے ہی کرے، ورنہ کھڑا ہو کے غسل کرے گا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. آیا نماز فجر کے فوراً بعد سنتیں پڑھنا ٹھیک ہے؟ جس وقت فجر کے فرض پڑھ لیے جائیں تو اس کے بعد طلوع آفتاب تک اور طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد تک اور کوئی سنتیں نہیں پڑھی جا سکتی یا نوافل نہیں پڑھے جا سکتے. اس وقت اگر کوئی قضا نماز فرض اس کی پہلے رہتی ہو صرف وہ پڑھ سکتا ہے. نوافل یا سنن کے پڑھنے کی اجازت فرائض کی ادائیگی کے بعد ہرگز نہیں ہے. اولیاء کرام کے مزارات پر عقیدت کے طور پر جاتا ہوں، وہاں جا کر مجھے دعا مانگنی کس طرح دعا مانگنی چاہیے؟ اولیاء کرام کے مزار پر جاتے ہوئے پائنتی کی طرف تھوڑا سا دور کھڑے ہو کر ان کو سلام کہنا چاہیے، جس طرح کہ حدیث شریف میں موجود ہے انتم لنا سلف و نحن لکم خلف. اور اولیاء کے لیے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اور اس کے بعد فاتحہ شریف اور اصالہ ثواب اور دعا مانگنے کا کے 3 طریقے ہیں. سب سے زیادہ محتاط طریقہ یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، اور چونکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے جوار سے ملتی ہے، تو ان کو بطور وسیلہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جا سکتا ہے، یا بطور شفیع کہ ان کو کہا جائے کہ تم خالق کائنات سے میرے لیے اس بات کی سفارش کرو. یہ دوسرا طریقہ ہے. اور تیسرا ہے کہ کوئی چیز اگر ان سے براہ راست مانگتا ہے، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ براہ راست یہ دے کچھ نہیں سکتے، اللہ کے اذن سے اللہ کی قدرت کا مظہر ہو سکتے ہیں، تو اس طرح تیسرے طریقے کے مطابق بھی مانگنا جائز ہے. لیکن سب سے اچھا طریقہ پہلا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کے دربار سے ان کے وسیلے کے ساتھ دعا کی جائے. اور خالق کائنات جل جلالہ نے ذوات فاضلہ کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرما رکھا ہے. جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے بخاری شریف میں ہے جب دعا کی استسقاء کے لیے، بارش کے لیے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگی. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذوات فاضلہ کا وسیلہ جائز ہے. اور وہ ذوات جو ہیں اللہ کے لحاظ سے ان کا قبل از وصال ہونا یا بعد از وصال، یہ دونوں صورتیں برابر ہیں. کیونکہ اگر وسیلہ شرک ہے تو ایسی صورتحال نہیں کہ زندہ تو اللہ کا شریک نہ بنے اور مر کے شریک بن جائے. یہ فرق جو ہے وسیلے کے لحاظ سے جن لوگوں نے کر رکھا ہے. توسل اگر شرک ہے تو پھر ہر حال میں شرک ہونا چاہیے، ہر ذات کے لحاظ سے شرک ہونا چاہیے. تو اگر حالت حیات میں کسی کو بطور وسیلہ اللہ کے دربار میں پیش کرنے سے شرک نہیں ہوتا تو بعد از وصال بھی شرک ہرگز نہیں ہوگا. اور بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے چچا جی کا نام لے کر یہ ثابت کیا کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل ہی نہیں، آپ کی ہر نسبت کا وسیلہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جا سکتا ہے. اور اس کا سبق آپ نے اور لوگوں کو بھی دیا ہے. جس عورت کے منہ پر داڑھی نما بال آ جائیں تو وہ اتارنا کیسا ہے؟ شریعت میں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے بال اتاریں اور اتارنے کا حکم دیا گیا ہے.
حج کی درخواست دی ہوئی تھی اور وہ نہیں نکلی. ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے اس میں سے 20,000 روپے دے دو، میں درخواست منظور کروا لیتا ہوں. تو یہ اس طرح منظور کروانا یہ درست نہیں ہے. یہ ایک خاتون کی طرف سے آیا ہے کہ میرا شوہر مجھے روکتا ہے کہیں جانے سے، میں جاتی ہوں کسی محفل میں، تو اس سلسلہ میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ کل وہ بکری والا مسئلہ سنا تھا. تو یہ شرعی طور پر یعنی اجازت ضروری ہے، شوہر کی اجازت ہی سے آگے پیچھے کسی دینی محفل میں بھی جانا چاہیے. مسجد کے اندر اگربتی جلانا کیسا ہے؟ چونکہ اس کی خوشبو پھیلتی ہے تو خوشبو کی نیت سے جلانا درست ہے، اور موجودہ صورتحال میں جو تجربہ ہے تو اس کی وجہ سے گلا بہت جلد خراب ہو جاتا ہے. تو ایسے وقت جلائیں کہ جب وہاں کوئی پڑھنے والے بولنے والے موجود نہ ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. جب معراج پر گئے تو نوری کہتا ہے کہ میرے پر جل جائیں گے، اور بشر آگے جا نہیں سکتا، تو پھر آگے کون گیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اگر حضرت جبریل علیہ السلام جیسی مانی جائے تو پھر تو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بشر تو ویسے نہیں جا سکتا اور نور ویسے رک گیا. تو وہ نورانیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تمام مخلوقات میں سے سب سے کامل اور جامع نورانیت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ دنوت من اللہ دنوا ما دنوت منہ قط، کہ مجھے اللہ کا ایسا قرب حاصل ہوا، کان بینی و بینہ 70,000 حجاب من نور، میری تاریخ کا ریکارڈ قرب جب مجھے میسر آیا تو 70,000 پردے درمیان میں موجود تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی شب جب اللہ کو دیکھا تو فرمایا خورے کبھی 70,000 حجاب من نور، وہ 70,000 پردے بھی میرے بدن سے لگ کے پھٹ گئے اور میں نے کمان کے 2 سروں سے بھی قریب ہو کر دیکھا. تو حضرت جبریل علیہ السلام کی نورانیت جیسی ہمارے محبوب علیہ السلام کی نورانیت نہیں، بلکہ وہ نورانیت ہے ایک خادم کی، اور سرکار کی نورانیت ہے اس خادم کے آقا کی. اور جہاں جبریل علیہ السلام کو خود جل جانے کا اندیشہ تھا، وہاں یہ نور ایسے ہیں کہ جن کے کپڑے بھی جلنے سے محفوظ رہے. اگر کسی کا عقیدہ صحیح ہے اور بے ادبی نہیں کرتا مگر کسی کی بیعت نہیں کرتا تو کیا حکم ہے اس کا؟ یعنی اگر عقیدہ صحیح ہے تو یعنی بیعت اس لیے ضروری نہیں کہ جس کی بنیاد پر ہی عقیدہ صحیح ہو سکے. ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی صحیح رہنما مل جائے گا تو وہ بندے کو پھسلنے سے بچاتا رہے گا، تو اس میں اس کے لیے ایک سہارا اس کو میسر آ جائے گا. اس واسطے مرد کامل کی اگر وہ بیعت کر لے گا تو اس کے لیے زندگی کا سفر خاردار وادیوں میں آسان ہو جائے گا. اگر قربانی کا نصاب ہے مگر جانور خریدنے کی رقم نہیں تو کیا حکم ہے؟ ایسی صورت کے اندر یعنی وہ نصاب میں سے کچھ بیچ کے اپنی قربانی خرید لے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے. یہ ایک بدعت ہے جو ان لوگوں کی بنائی ہوئی ہے. کہیں بھی قرآن و سنت میں جرابوں پر مسح کرنے کا حکم نہیں ہے، اور وہ موضع ہیں جن کے بارے میں حدیث شریف میں ذکر موجود ہے اور ان پر مسح کرنے کا شرعی طور پر حکم ہے. ایک شخص کا اعلان ہے کہ رب کی دھرتی رب کا نظام، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس روحانی علم ہے جس کے ذریعے ہم امت کے لوگوں کو کسی کتے کی شکل یا کسی کو سور یا کسی کو بندر کی شکل میں دیکھتے ہیں. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا دینی اور روحانی علم چھپا ہوا نہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اس شخص کی یہ بات درست ہو؟ تو یہ بھی ایک گمراہی کا ایک سلسلہ ہے اس شخص کی تحریک بھی، کیونکہ مختلف جال ان لوگوں نے پھیلائے ہوئے ہیں. کہیں کوئی تصوف کی آڑ میں لوگوں کو خراب کرنا چاہتا ہے اور کوئی کسی اپنے علم کی چمک دکھا کر. تو ہرگز ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جو ایسی روحانیت ہو کہ جس میں ایک طرف تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے غیب کے امور علوم ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، اور دوسری طرف خود دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے
کہ ہم کشف سے لوگوں کی حالتیں دیکھ لیتے ہیں، یہ سب